ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من على جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ وهو دم عن اعصابہ. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والادب. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انفجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج کے اس ایک روزہ اجلاس عام میں ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کا کردار. اس مناسبت سے خواتین حضرات بالکل بھی شور و غل نہ کریں اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس بیان کو سنیں، کیونکہ یہ بیان پورا کا پورا انہی کے لیے ہے. تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کا کردار دیکھیے گا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کوئی مقام، ایسا کوئی شعبہ، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر مردوں نے کام کیا ہو اور عورتوں نے کام نہ کیا ہو، چاہے وہ ایمانیات کے معاملے میں ہو، چاہے وہ عقائد کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اسلامیات کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہو یا بزنس کے معاملے میں ہو. دیکھیے گا یہاں پر یہ ایک عورت ہی ہے، جب ان کو تعلیم ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ مردوں کی نہیں ہے، بلکہ امت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا خطاب اور اعزاز اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ امت کے مرد نہیں ہے، بلکہ وہ امت کی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اسی طریقے سے جب اسلام کے لیے شہادت اور قربانی دینے کی باری آئی تو سب امت میں یہ اعزاز بھی امت کے مردوں کو حاصل نہیں ہے، بلکہ امت کی ایک عورت ہی جسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. بزنس کے معاملے لے لیجئے گا کہ تجارت کے معاملے میں بھی ہماری گھر کی خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ انٹرنیشنل بزنس کرنے والی ہماری ماں ہے. اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کی باری آئی تب بھی عورت مال خرچ کرنے کے شعبے میں پیچھے نہیں رہی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے اوپر تو اس وقت مال کو خرچ کیا جب دنیا کے لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا تھا. اسی طرح ہجرت کا معاملہ دیکھیے گا کہ ہجرت کے معاملے میں بھی ہمارے گھر کی خواتین حضرات پیچھے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے مشن کو بنانے میں آخر تک رہنے والی خاتون حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. الغرض یہ کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر عورتوں نے کردار نہ نبھایا ہو، چاہے وہ معاملہ ایمانیات کا ہو، چاہے وہ معاملہ شہادت و قربانی کا ہو، چاہے وہ معاملہ دین کے لیے مال خرچ کرنے کا ہو، چاہے وہ معاملہ ہجرت کا ہو، چاہے وہ معاملہ ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ہو. ایک بیچارے ہمارے گھر کی خواتین حضرات 2-5 کام کرا لیجیے گا، ہو گئی فری. دیکھو اچھے سے کھانا وانا بناتے آ جانا، سلائی ولائی کر لینا، بچوں کی دیکھ بھال کر لینا، اس کے علاوہ تو کچھ بنتا ہی نہیں. اب تو جو ہے ڈیجیٹل انڈیا کے نام سے جہاں پر بچے اسکول کو چلے جاتے ہیں، جو ٹائم بچتا ہے واٹس ایپ اور فیس بک میں لگا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئی اور ساس بہو کی نند جو ہے بھوج کی لگانے میں لگی ہوئی ہے. یہ ہمارے گھر کی خواتینوں کا حال ہے. موجودہ دور میں دینی میدان میں عورتوں کا آنا بہت ہی ضروری ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر امت میں اخلاق مند مرد بھی پیدا ہوں گے تو وہ عورتوں کی ہی تربیت سے پیدا ہوں گے. یاد رکھیے گا اس کی بڑی مثال ہے کہ انبیاء اکرام کی تربیت بھی اگر ہوئی تو وہ عورتوں نے ہی کی، وہ جو ہے نبیوں کی ماؤں نے ہی کی ہے. گویا کہ ہر سماج اور معاشرے میں انبیاء اور اخلاق مند انسان بھی عورت کی تربیت اور اس کی تعلیم سے ہی بنائے.
جا سکتے ہیں۔ آئیے گا 2-5 منٹ بیان کر کے آپ حضرات سے رخصتی چاہیں گے 1-2 میدان میں کہ عورت کس طریقے سے جو ہے میدان میں کام کرے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ منظم طریقے سے جو ہے لیڈیزوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو ہے درس کا اہتمام کیا جائے، خطبہ جمعہ کا نظم رکھا جائے، منتھلی ماہنواری پروگرام کا انتظام کیا جائے، کم از کم سالانہ تو ان کا پروگرام کرنا ہی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں بھی جو ہے سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا کریں۔ اگر عورتیں پیریڈ سے ہو، حالت حیض سے ہو، تب بھی نکلے۔ کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس سر میں اوڑھنی نہ ہو، کہا کہ اس کے پاس دوپٹہ نہ ہو، تب بھی وہ اپنی سہیلی کے ساتھ لپٹ کر کے نکلے، مگر دین کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے گا دینی میدان میں عورتوں نے کیا کردار نبھایا ہے کہ جہاں پر مردوں کو علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا تو صحابیات نے ایک جماعت بنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں صحابہ آگے، دینی علم حاصل کرنے میں صحابہ آگے، ہجرت کے معاملے میں صحابہ آگے، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیجیے گا جس میں ہم علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے مقرر کیا اور ان کو سکھایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ بڑے بڑے فقیہ الامت والمسلمین، بڑے بڑے صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے لوگ موجود تھے، اور میراث کے مسئلے ہماری ماں حبیبۃ و حبیب اللہ صدیق بنت صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں چٹکیوں میں حل کر دیتی تھی۔ گویا کہ میتھ اور میتھمیٹک میں آپ بہت ہی ماہر تھی، گویا کہ گणت جاننے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ یہ دینی علم میں، یہ حصول علم میں ایک ماں نے کردار نبھایا ہے، ایک ہمارے گھر کی مائیں جن کے لیے سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کی وہی نازل ہوئی ہو، آج وہ دینی علم حاصل کرنے میں بڑی دور نظر آتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ افسوس ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے وہی قوم، افسوس ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے وہی قوم جس کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا ہو۔ یہ دینی علم حاصل کرنے کے میدان میں عورتوں نے یہ کردار نبھایا۔ مال خرچ کرنے کی باری آئی تب بھی عورتیں کسی سے کم نہیں رہی، تب بھی عورتیں پیچھے نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا یا ایھا النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار وفی روایت اخری فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ کہا کہ اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اپنی چادر کو بچھایا تاکہ عورتیں تعاون کری۔ عورتیں نے اس دن اتنا تعاون کیا، کہا کہ جس کے پاس کیش پیسہ نہیں تھا عورتوں نے اپنے کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگنوں کو تک اتار دیا، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیے، مجھ سے یہ گچڑی اٹھائی نہیں جاتی۔ یہ کردار مال خرچ کرنے میں، ارے جہاد جیسے میدان میں عورتوں نے ایک کردار نبھایا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر، وہ یہودیوں والی جنگ تھی، ایک جگہ عورتوں کو سیپریٹ کیا گیا، بچوں کو الگ محفوظ کیا گیا اور بزرگوں کو کہا کہ پورے قوم کے نوجوان سرحد پر لڑنے کے لیے اپنے وطن کے لیے اور وطن کے لیے جائیں گے۔ وہاں پر کیا ہوا کہ ایک یہودی پتہ نہیں کس طریقے سے اس خندق کو فلانگ کر کے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر جو ہے عورتوں کو محفوظ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خفی حضرت صفیہ نے دیکھا، کہا کہ ایک یہودی ہتھیار لے کر کے آ رہا ہے، آپ نے جو ہے تلوار سے جو ہے اس کی گردن کو اڑایا اور اس کے سر کو ایسا پکڑا اور اس کے سر سے خون بہ رہا تھا، اور اس آزاد کی جو ہے سرحد کے پاس آ کر کے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لوگ عبد المطلب کے گھرانے کے لوگ، قبیلہ قریش اور بنی ہاشم کے خاندان کی عورتیں کیا کسی سے کم ہے کیا؟ یہ عورتوں نے جو ہے جہاد کے میدان میں بھی ایک اپنا رول ادا کیا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ جو ذات جس چیز پر اثر انداز ہے وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر پہ اثر انداز اگر ہوتی ہے تو وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ دیکھو ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس دور میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ڈھونڈ کر کے حاملہ عورتوں کے سینوں کو، حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیر کر کے اور جو ہے پتہ کر کے کہ کس کے گھر بیٹا ہوگا، اس وقت بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔
ایسے موقع پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ وکالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرۃ عین ولک، کہا کہ ظالم یہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، کہا اس کو قتل نہیں کرنا۔ اب سوچئے گا فرعون جیسا ظالم بادشاہ جو بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی ذات پر، عورت کی بات پر، عورت کے اقوال پر، عورت کے افعال پر، ہر چیز پر ایک تاثیر رکھا ہے، عورت اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھو اگر کوئی بیٹی اپنے ماں باپ پر اثر انداز ہے وہ صحیح فائدہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ گلی کا چکر لگا رہے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، ایک گھر کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس گھر میں سے کیا آواز آتی ہے؟ بیٹی اٹھو وشب بالماء، اور کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا امی جان حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں کوئی بھی پانی نہیں ملائے گا۔ ماں بگڑ گئی، کہا کہ تاریک رات ہے، اندھیری رات ہے، اتنا رات کا سناٹا ہے، کون سے امیر المومنین یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے جو جملہ کہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے سارے لوگوں کے لیے بہت قابل غور جملہ ہے۔ بیٹی نے کہا اذا لم یرانو عمرا فرب عمر یرانا، کہا کہ میری ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ سماج اور معاشرے کو ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کی ضرورت نہیں ہے جو برائی پر اپنے بچیوں کو ابھارے۔ اگر کوئی بیٹی اپنے ماں باپ پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہن اپنے بھائی پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ ابن ہشام اور علی صاحب کی روایت ہے کہ بڑا مشہور واقعہ، اگرچہ کہ یہ صحیح درجے کو نہ پہنچتا ہو، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے چلے، راستے میں کوئی ملا، کہا کہ یہ محمد یہ بہت ہو گیا مکے میں، کہا آج تو قصہ ہی تمام کر دینے کا ہے، کہا کہ اپنے گھر کی خیریت تو پوچھو، کہا کیا ہوا، کہا کہ بہن اور بھونوئی بھی تو جو ہے پلٹ گئے ہیں، اور کہا وہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گھر گئے، بہنیاں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، جیسے ہی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی آہٹ کو سنا جلدی سے سمیٹ ومیٹ کے رکھ دیا۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ زور سے ہاتھ کھینچا اور زور سے مارا تماچا کھینچ کر کے۔ اب یہ خطاب کے بیٹے تھے تو وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، آخر خون ہی تو ایک تھا۔ بڑی ہمت، بڑی جرت اور بڑی جسارت کے ساتھ کہا عمر کچھ بھی کر لو، پلٹنے والوں میں سے ہم لوگ نہیں ہیں۔ کہا عمر بھلائی یہی ہے، جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ دیکھو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا، ایسی شخصیت پر جو ہے بہن اثر انداز ہو گئی اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب جو ہے اس وقت کلمہ پڑھ لیے۔ ایک ہمارے گھر کی بہنیں ہیں جو بھوج کچ لگا رہی ہیں، ایک بھوج ہے جو نند کچ لگانے میں لگی ہوئی، سارا وقت اسی پر دے رہی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ موجودہ دور کے لیے دینی میدان میں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ دیکھو آج جو ہے ایک مذہب اسلام کو یہ ٹارگٹ بنا کر کے کہا جاتا ہے کہ جو ہے لو جہاد کی تعلیم دیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لو جہاد کے نام پر کوئی بھی الفاظ استعمال نہیں کیا گیا۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو دھرم پریورتن کے خلاف ہے، اور قرآن مجید نے اس سے منع بھی کیا ہے، کہا لا اکراہ فی الدین، ایسے منع کیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر دوسرے سماج کی عورت کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو پسند آ جائے تب بھی شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا۔ آج دیکھو اگر محبت ایک فطری جذبہ ہے جو ہر دل پہ پنپ سکتا ہے اور یہ فطرت ہے، اگر کسی کے اندر فطرت غالب آ جائے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب فطرت غالب آ گئی، محبت کا کوئی جذبہ دل میں پنپا ہوگا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس کا پیغام آیا ہے؟ ابو طلحہ۔ کہا کہ سماج کی جانی مانی شخصیت، سماج کی جانی مانی پرسنالٹی
کہا کہ ابو طلحہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ابو طلحہ خوبصورت ہے، ابو طلحہ مالدار ہے، ابو طلحہ اخلاق مند ہے، ابو طلحہ بہت اچھے آدمی ہے۔ کہا کہ ابو طلحہ کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا اور انکار کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن کہا کہ ابو طلحہ کیا کریں، ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ کیا کریں، ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ اگر آپ کو ہم سے نکاح کرنا ہے، کلمہ بولو، ایمان لے آؤ۔ کہا وہی مہر ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا۔ اگر کسی لڑکی کے اندر فطرت غالب ہو جائے تو وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نمونہ بنا سکتی ہے۔ یہ ان کی بڑی برکت تھی۔ یہ لیڈیزوں نے ایسا کام کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون مہمان رسول کو کھانا کھلائے گا، ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کی خبر لے کر کے آئے۔ بی بی سے کہا، حضرت ام سلیم سے کہا کہ گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ 2-5 ٹکڑے ہیں، بچے بھی بھوک سے بلک رہے، رو رہے۔ کہا ایک کام کرو، بہلا کے سلا دو۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ کہا کہ پوری ترکیب، پوری پلان بنائے۔ کہا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے چراغ بتی کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ نہ لگے کہ مہمان کھا رہا ہے ہم نہ کھائیں۔ کہا ویسے ہی ہوا، حضرت ام سلیم نے یہی کیا۔ بڑی ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں دی۔ ایک ہمارے گھر کی خواتین حضرات ہیں، ارے تمہارا تو پتہ نہیں کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے، کہ کہاں کھاتے، باہر کھاتے ہو، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہم لوگوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کے لے کر کے آ گئے۔ سماج کے مرد حضرات بھی جو ہے کسی سے کم ہے کیا؟ ہاؤ اپنے باپ کے گھر سے لے کر کے آئی تھی کیا؟ منع کر رہی ہو تم، اپنے ابا کے گھر سے لے کر کے آئی تھی کیا؟ کیا لے کر کے آئی تھی؟ کچھ بھی تو لے کر کے نہیں آئی، اب منع کر رہی ہو کیا؟ یہ تو بالکل بھی ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کو دیکھیے گا، ایک ہمت افزائی کے معاملے میں عورتوں نے ایک کردار نبھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، آپ نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے آسمان کے درمیان میں اپنی کرسی کو لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ گھبرا کر کے گھر لوٹے اور لوٹنے کے بعد کہا زملونی 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 زملونی۔ آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا تھا، آپ گھبرائے ہوئے تھے، تھرتھرا رہے تھے، اور آپ کی زبان سے یہ جملہ طاری تھا زملونی زملونی زملونی۔ کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ خدیجہ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابد۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ارے آپ تو ایسی ذات، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی ہے جو بے کسوں کا سہارا دیتے ہیں، جو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مدد ہی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے تھے۔ ایک ہمارے گھر کی لیڈیز دیکھو، اگر کوئی آدمی تبلیغ کے میدان میں ہو، دعوت کے میدان میں ہو، دعوت دین کے معاملے میں اگر گھر میں آئے، ارے میرے بھانجے کا عقیقہ تھا تم کو نہیں معلوم، میرے بھائی کے سالے کا تم کو ولیمہ تھا نہیں معلوم، پتہ نہیں تم لوگ 24 گھنٹے اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہو، کہا کہ ٹائم وائی نہیں تھی تو شادی کیوں کر لی ہے۔ یہ ہم اور آپ کے گھر کی خواتین حضرات بالکل سن کر کے جائیں۔ ایک فیلڈ کی پوری پریشانی اٹھا کر کے کوئی مبلغ آیا، پتہ چلا کہ گھر میں ایک پریشانی پہلے سے بیٹھی ہے، پریشان ہو کر فیلڈ میں آئے، کہا کہ پریشانی ایک پہلے سے بیٹھی ہے۔ خواتین حضرات کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کوئی مقام، ایسا کوئی شعبہ، ایسا کوئی طبقہ اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر عورتوں نے کردار نہ نبھایا ہو، بلکہ کچھ مقام تو ایسے ہیں جہاں پر مردوں نے رول اور کردار نہیں نبھائے، وہاں پر عورتوں نے بڑھ کر کے رول اور کردار نبھائے ہیں۔ بڑی شخصیت استاد محترم بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس، ورنہ آپ کو بتاتے ہیں اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا کریں گے کہ پروردگارہ ہم تمام ہی خواتین حضرات میں جہاں جہاں بگاڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درست کر دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، حالت ایمان پہ زندہ رکھے، جب کبھی مارے حالت ایمان پہ مارے، تب کبھی اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، آمین وما علینا۔